اس وقت ہمارے جو پاس سوال ہے حنان احمد صاحب سوئٹزرلینڈ سے، جیسا انہوں نے پوچھا کہ روزہ کتنی عمر سے فرض ہے؟ بات یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ بچے کے ایسی عمر پہ پہنچ جانے جس میں اس کی جو نشو و نما تقریباً جو بنیادی نشو و نما ہے وہ پوری ہو جائے، اس وقت عام طور پہ بالغ ہونے کی عمر جو 16 سے 18 سال کی عمر بنتی ہے، جس میں بچہ اپنی بلوغت کو پہنچ جاتا ہے، اس کی جو بنیادی صلاحیتیں ہیں وہ اپنی تکمیل کو پہنچ جاتی ہیں، اس میں جا کے روزہ اس پہ فرض ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر بالکل چھوٹی عمر میں بچوں کو پابند کیا جائے تو یہ اس کی ممانعت آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی زمانے سے ہمیں کوئی ایسا نہیں ملتا کہ بچے بہت چھوٹی عمر کے بچے روزے رکھتے تھے، اور خاص طور پہ اس دور کے جو اسلام کی تجدید کے لیے غلام صادق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور روحانی فرزند آئے، انہوں نے تو باقاعدہ اس پہ بڑی حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ آپ بچوں کو روزہ رکھنا پسند نہیں فرماتے تھے، اور بلکہ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت لفظ ہے کہ حضور روب ڈالا کرتے تھے کہ بچوں پہ روب ڈال کے روزہ نہیں رکھنا، اور بعض اوقات حضرت صاحبزادی نواب احمد الحفیظ بیگم صاحبہ یا حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا تو حضور نے پان کے ذریعے ان کا روزہ کھلوا دیا، اور اس لیے حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ارشادات فرمائے ہیں کہ ہاں اگر حضرت مسلم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ عادت ڈالنے کے لیے ایک آدھ روزہ رکھوا دیا جائے، بلکہ بعض اوقات ایک دن میں 2 روزے انہیں بچوں کو رکھوا دیے جائیں تو کوئی حرج نہیں، تاکہ انہیں عادت پڑے۔ تو وہی بات کہ 16 سے 18 سال کی عمر تک عموماً، لیکن یہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے، بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 16-18 سال کی عمر کو ایک بچہ پہنچ جائے لیکن اگر ابھی بھی وہ کمزور ہے جسمانی لحاظ سے تو اس کو پابند نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ کوئی اس کی معین عمر نہیں ہے، بچہ جب اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ کے اس کی بنیادی جو نشو و نما کی صلاحیتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں تو پھر اس پہ روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ بلکہ چھوٹی عمر میں جو روزہ ہے وہ نقصان دہ اس لحاظ سے بھی ہوتا ہے کہ مجھے ایک دوست جو سری لنکا سے، انہوں نے مجھے بتایا، کہنے لگے کہ وہاں پہ ایک بچے نے روزہ رکھا، 7 سال عمر تھی اس کی یا اس سے بھی چھوٹا 6 سال، صحت بھی کمزور تھی، کہنے لگا وہ روزہ رکھا اس نے تو روزے کی حالت میں وہ وفات ہو گئی اس کی، اور پھر ہم نے جنازہ پڑھا تو کہنے لگے کہ اس وقت وہ لوگ تو بڑے فخر سے یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا بچہ جو ہے وہ شہادت کی موت مرا روزے کی حالت میں، لیکن دراصل وہ اپنی اولاد کے قاتل تھے، اس رنگ میں کہ وہ حکم جو کہ ان بچوں کے لیے ہے ہی نہیں ہے وہ ان کو زبردستی رکھوایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جب وہ مکلف ہی نہیں ہے، اس کی طاقت ہی نہیں روزہ رکھنے کی، تو خواہ اس پر، اور اسلام نے تو اس سے پہلے ایک بنیادی چیز ہے نماز کی، اس کا بھی حکم جو ہے 7 سال کی عمر سے کہا کہ جی 7 سال سے اس کو پھر 10 سال تک اس کو گریجولی لے کے گئے۔ تو روزہ اور نماز تو ایسی مشکل چیز نہیں ہے کہ جس سے پڑھنے پہ جو ہے بچے کو بہت اثر پڑے گا، جی وہ اٹھنے بیٹھنے جوگا نہیں رہے گا۔ بالکل۔ تو یہ حکمت، یہ بیلنس جو ہے، یہ میں عرض کروں منظور یہ ہمیں بالکل نہ، ہمیں بھی اسی طرح نہ سمجھ آتا۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہم نے فالو نہ کیا ہوتا، خلفائے کرام جو ہے وہ روز بروز ہماری یہ تربیت اور ہمارے ذہن کی صفائی ساتھ کے ساتھ نہ کر رہے ہوتے تو یہ ہمیں بھی سمجھ نہ آتا۔ بالکل درست بات۔ ایک ہم سیریا میں تھے، جب وہاں پڑھتے تھے تو ایک دوست جو احمدی ہوئے تھے، انہوں نے اپنا ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کئی وجوہات تھی جب میں احمدی ہوا، کہتے سر ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے احمدیت میں آ کے پتہ چلا کہ معقول باتیں یہاں کی جاتی، بالکل ٹھیک، ریزننگ ہوتی ہے، حکمت کے ساتھ جو ہے وہ بات کی جاتی ہے۔ احکامات کو تو فالو کرنا ہے لیکن حکمت جو ہے وہ بھی بنیادی ایک عنصر ہے، اس کو دیکھ کے ساتھ لے کے چلنا، یہ تربیت ہمیں کو خود سے نہیں ہے۔ اگر ہمیں کوئی بات سمجھ آتی ہے کرتے ہیں تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات سے جو اٹھی ہیں چیزیں، بالکل، اور جو آگے چلی ہیں جماعت میں خلفائے کرام نے جو پھیلائی ہیں۔ وہ آپ نے بات کی خلافت کی نعمت کی، تو ابھی کل کی بات ہے، ایک معاملہ تھا تو حضرت صاحب کی خدمت میں پیش کیا، تو
تو اس پہ حضور نے یہی فرمایا، یہ جو بدعت والی بات ہے، میں حیران ہوں کہ سنایا بدعتیں اسی طرح شروع ہوتی ہیں، ایک بدعت ہو جائے پھر اس کے بعد دوسری پھر تیسری، تو یہ خلافت ہے جو ان سے ہمیں نکالتا ہے، ورنہ ہم لوگ بھی اسی قسم کے سوال پوچھتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ خلافت موجود ہے، اور وہ خدا سے براہ راست ہدایت یافتہ ہے، اس لیے ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور بڑی وہ برکت ہے۔ تو وہ اگر وہ ایسی معمولی بات تھی، میں یہاں ذکر نہیں کرنا کہ وہ واقعی بدعت ہے اور بعض اوقات اتنی باریک ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا، تو ضرور ہے اسی طرح بدعتیں شروع ہوتی ہیں کہ شروع میں یہ معمولی بات لگتی ہے اور پھر انسان اسے اگنور کر دے، تو پھر اگلی اور پھر بڑھتا چلا جاتا ہے انسان۔